جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سب سے اتم ویکتی، سب سے اچھا انسان، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا those who know, those who know and those who don't know, in fact, with understanding, that receive admonition۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل جو جانتے ہیں and those who don't know، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر کی نہیں ہو سکتے۔ انجائے with understanding that receive admonition، انما یتذکر اولو الالباب، یعنی عقل مندوں کے لیے، بدھیمانوں کے لیے بہت ہی بڑی نصیحت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی اپنی بیٹی چہیتی بیٹی سے پوچھا، اے فاطمہ، عورت کی سب سے اتم گن کیا ہے؟ سب سے اتم گن اللہ کو سمجھ۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں عورت کی سب سے اتم گن کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے میرے ابو، اے میرے اللہ کا نبی، اے میرے ابو، عورت کی سب سے اتم گن یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو دیکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میرے تو اس لیے آپ جو ہے کہ شکایت نہ ہو جائے کہ مولانا جو آیتیں پڑھی آتے ہیں تو بہت کرتے تھے لیکن اسلام پہ بیان کرتے چلے گئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائیوں۔ ہماری جو غیر مسلم بھائی کی جو کتابیں ہیں، چار پستکیں جو پرسد پستکیں کتابیں ہیں، جس پستک کا نام رگ وید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے، یجور وید ہے۔ میرے بھائی کتاب ہے جس پستک کا نام، جس کتاب کا نام رگ وید ہے، اس کے منڈل نمبر سورۃ نمبر 117 اور منتر نمبر 6 میں لکھا ہے، وہ سنو کیا ہے کیا کہا؟ میں پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا، میرے 5-6 بار ہو گئے دوسری بات۔ اس لیے میرے بھائیوں میں خوشی سے سناؤں گا جو باتیں ویدوں کے اندر ہے، حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو اپنی کمائی کو میں ایک ایک شخص کا تشریح نہیں کر سکتا، سمے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو اپنی کمائی کو اکیلے ہی کھاتا، گویا کہ اس وقتی نے اس شخص نے پاپ کرم کیا۔ جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کیا،
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کے اندر لکھا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو یعنی تم کو ہرگز نہیں، کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں کو، ان وسطوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، زندہ باد حریت اسلامیہ، زندہ باد مولانا اکرم صاحب چترویدی، زندہ باد۔ میرے بھائی نے وہی منڈل نمبر، وہی سوت نمبر، منڈل نمبر 3 میں لکھا، ویسے کیا ہے؟ کیا کہا؟ سیل بھوجو یوگا، جو غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کے لیے، سہایتا کے لیے خیرات کرتا ہے، سیل بھوجو یوگا بتا کی ترکہ مارتا صدقہ کرتا وہی سکی ہے جو اس کا بھلا ہوتا ہے، اس کے دشمن، اس کے شترو بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں قرآن کی آیت اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون في السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو آسودگی اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین سبحان اللہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ يحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہی منزل نمبر، وہی سبت نمبر، منزل نمبر 20 میں لکھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یا آسرات زمان حاضر زیادیان رسول خدای اللہ سے استری مناظم مدی سے رہو بساتن چدار نام بیتے۔ کیا کہا؟ یا آسرات زمان جو درسل قابل یتیم نادار محتاج، روٹی کی تعلیم کو طلب کرنے والوں کو روٹی ہوتے ہوئے مدد نہیں دیتا، سہایتا نہیں دیتا، اور سختی کر کے صبح کھاتا، اس کو مصیبت ہونے پر، پرابلم ہونے پر کوئی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہمارے علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں، سورہ ماعون ہے، آپ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ اور محتاجوں کے لیے کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، جو ایسے نمازیوں کے لیے بڑا ہی خراب ہے۔ ابھی اس جامع مسجد یہاں کے جو طلباء طالبات ہیں، آپ کے سامنے کوئی وضو کے فرائض بتا رہے ہیں، کوئی نماز کے شرائط بتا رہے ہیں۔ اللہ سمجھ، کسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی مر جائے تو کیا
पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। यानी इस तरह की ट्रेनिंग अगर आपके बच्चे करते रहे तो इंशाअल्लाह इतना मालूमात कर लेगा कि वो एक न एक वक्त एक आलिम दीन का मुकाबला कर सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए इंशाअल्लाह हम अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मुफ्ती सिराज साहब, एक जगह ऐसा हुआ, एक दारुल उलूम देवबंद से एक मौलाना आलिम बन गया। इन्होंने अपने चचा से सवाल किया कि चचा जान मुस्लिम में कितने फर्क, जी मुस्लिम में कितने फर्क। अब पूरा गांव यानी कि शिक्षा से नासिर था, जानता नहीं था, लेकिन आलिम अपने चचा से पूछ दिया, चचा जान मुस्लिम में कितने फर्क। तो कहा कि भतीजा कल तुम्हें गोद में खिलाया, आज जब आलिम दीन बन गए तो मुझसे सवाल करने जाए। कहा कि मौलाना मेरे भतीजे, अरे मुस्लिम में 3 फर्ज है। तो बिल्कुल ठीक। तो कहा कि क्या क्या है। कहा कि मानते हो ना मुस्लिम में 3 फर्ज है। कहा बिल्कुल मानते हैं। तो कहा कि फिर बताने की क्या जरूरत है। कहा कि चाचा देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे लौटा करता मजाक करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। आप बेचारे को मालूम जो था नहीं जाता रहा। मौलाना जी नंबर 1 साबुनदानी। कहा मौलाना इसमें हंसने की क्या बात। जब हम स्नान करने जाते हैं तो साबुन की जरूरत पड़ती है। कहा चचा नंबर 2 क्या। मौलाना जी नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गरम पानी। इतना बड़ा कहा के जाड़े के मौसम में गर्म पानी से स्नान करा, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी, इसमें हंसने की क्या बात। कहा कि चचा जान नंबर 3 किया है। तो कहा कि नंबर 1 2 मानते हो ना। कहा बिल्कुल सही बात। कहा कि नंबर 3 भी मालूम करना चाहते हो। अब बेचारे को कुछ पता नहीं था, फिर भी ध्यान लगा, दिमाग पे जो जोर डाला और कहा मौलाना नंबर 1 साबुनदानी,